حق چار یار پہ امت کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے، بنو امیہ کے اوپر نہیں اکٹھی ہو سکتی امت، اور جب تک بنو امیہ کنڈیم نہیں ہوگی اس وقت تک جو سنی شیعہ دراڑ ہے یہ کبھی فل نہیں ہو سکتی۔ اس کانٹیکسٹ میں اگر تاریخ پہ ہم جائیں تو یہ ہمارے جو مخالفین ہیں، جو یعنی آل امیہ کی نوکری کر رہے ہیں، ناصبی، وہ اکثر تاریخ سے حوالے لے کے آتے ہیں، اور وہ بھی آدھے آدھے لے کے آتے ہیں، پورا پڑھیں۔ اب وہ آج میرا ٹاپک نہیں، کس طریقے سے ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں بے ایمانیاں کی ہیں۔ اگر تاریخ میں یزید اور آل امیہ کے حق میں ایک بات ملتی ہے نا تو 1000 باتیں ان کے خلاف ملتی ہیں۔ اگر ہم نے تاریخ کی کتابوں سے حوالے پیش کرنے شروع کیے تو یہ لوگ جن لوگوں کا دفاع کر رہے ہیں نا، ان کا مسلمان ہونا بھی ثابت نہیں کر سکیں گے، لیکن ہم اس گراوٹ پہ نہیں اترتے، ہم کہتے ہیں محدثین تک رہیں۔ یہ منصف مزاج لوگ تھے، انہوں نے اسناد کے ساتھ احادیث جمع کی، اور انہی احادیث کے اندر انہی سندوں کے اوپر انہوں نے اپنے دور تک جو واقعات تھے وہ بیچ میں ذکر کر دیے، تاکہ وہ اسلامی تاریخ بھی حدیث کی فارم میں محفوظ ہو جائے۔ اور وہی میں نے اس لیے 200 احادیث جمع کی ہیں کربلا والے ریسرچ پیپر میں، اپنا ایکسپرٹ اوپینین کوئی نہیں دیا۔ تو وہ احادیث اگر کوئی کہتا ہے یہ حدیثیں بیان نہیں کرنی چاہیے تو پھر ہم اسے وہی کچھ کہیں گے جو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 159 اور 160 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، بے شک وہ لوگ جو چھپا لیتے ہیں ہماری طرف سے جو روشن دلائل ہم نے نازل کیے ہیں قرآن و سنت کی فارم میں، والہدا، اور ہدایت کی باتیں، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، جبکہ ہم اپنی کتاب میں، کتاب سے مراد قرآن بھی اور شریعت بھی، اس کو بیان کر چکے ہیں۔ اولئک یلعنہم اللہ، ان پر اللہ کی لعنت، ویلعنہم اللاعنون، اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جو حق بات کو چھپا لے۔ الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں، صرف توبہ نہیں، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کریں، وبینوا، اور صرف اصلاح کر کے بھی کنے نہیں بن جائیں، وہ جو چھپایا تھا نا، جو حدیثیں بیان نہیں کرنی چاہیے وہ بیان بھی کر دیں، فاولئک اتوب علیہم، ایسے لوگوں کی توبہ قبول ہوگی، وانا التواب الرحیم، اور میں توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہوں۔ اور اسی کو سپورٹیو حدیث ہے جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ میں، مشکات میں بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں جس سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی اور وہ اس نے چھپا لی، امت کے وسیع تر مفاد کے اندر، ٹھیک ہے، اور کہیں عوام میں کوئی بدگمانی نہ پیدا ہو جائے، سب ایک نے یہی ڈکوسلا کیا ہوا ہے نا، تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اس نے علم کی بات اگر چھپا لی حالانکہ اسے پتہ تھی تو ایسے شخص کے منہ میں قیامت والے دن آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار اللہم لا تجعلنا منہم آمین۔ تو لہٰذا جو قرآن و سنت میں ہے وہ تو آپ نے بیان کرنا ہے، پرسنل نوٹس نہیں ہے کسی کے۔ بعض کہتے ہیں نہیں جی وہ محدثین نے لکھا تھا لیکن وہ اس لیے نہیں تھا کہ عوام کو بتایا جائے، تو پھر لکھ رہے کیوں تھے وہ؟ تو ہم نے یہ بھی ان کا پھر وسوسہ کلیئر کیا ہے کہ ہم محدثین سے خود ہی پوچھ لیتے ہیں کہ حضرت یہ آپ نے اتنی خطرناک قسم کی روایتیں کس کے لیے لکھی تھیں؟ ان کے تو دماغ میں کیڑا نہیں تھا نا، نہ ان کو ایران سے فنڈ آتا تھا، نہ ان کو سعودیہ سے فنڈ آتا تھا، وہ کسی جنڈے پہ تو کام کر ہی نہیں تھے ہماری طرح، اس لیے تو ہم بھی یہ دار ارقم سجا کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کسی مسجد میں درس نہیں دے سکتے، اسی وجہ سے کہ ظاہر ہم نے نہ چندے لینے ہیں اور نہ کسی سسٹم کو سپورٹ کرنا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے یوٹیوب کے ذریعے ایک اتنا بڑا ہمارے لیے ایک سمجھ لیں آپ ذریعہ کھول دیا، ورنہ ہم غریبوں کی آواز کس نے سننی تھی؟ الحمدللہ۔ تو امام مسلم سے پوچھ لیتے ہیں تو صحیح مسلم کا مقدمہ بھی امام مسلم نے لکھا ہے، اور یہ تو ہے ہی اہل بیت سے محبت کرنے والے، ان کا نام ہی ابو الحسین ہے، بیٹے کا نام حسین رکھا، ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری، المتوفى 261 ہجری۔ انہوں نے صحیح مسلم کے سٹارٹ میں اس کا مقدمہ لکھا، پری فیس، اور یہ مسلم کا حصہ ہے، یہ الگ سے نہیں ہے۔ مسلم شریف کے اندر پہلی 92 جو احادیث اور روایتیں ہیں وہ مسلم کا مقدمہ ہے، اور 93 نمبر سے کتاب الایمان شروع ہوتا ہے، جس میں پہلی حدیث جو ہے وہ حدیث جبرائیل ہے، جو جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں صحابہ کی موجودگی میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، اس کا نمبر ہے 93، کتاب الایمان کی پہلی حدیث، پہلی 92 روایتیں المقدمہ ہے، جس کے اوپر یوٹیوب پہ میری ڈیٹیل ویڈیو میں نے پورا مقدمہ بھی کور کیا ہے، اور وہ ایک کمال چیز ہے، دیکھنے والی چیز ہے۔
اسی میں سے شروع میں انہوں نے لکھا ہے امام مسلم کہ جب شاگرد نے ان کو مشورہ دیا نا کہ سر آپ کوئی کتاب ایسی لکھ دیں کہ تاکہ ہم لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے، ہم نبی علیہ السلام کی سنت، آپ علیہ السلام کے شمائل، آپ کی زندگی کے مختلف پہلو، آپ کے افعال اور آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعلیمات کو سمجھ سکیں. تو اس میں امام مسلم خود مسلم میں لکھتے ہیں، اے ابو اسحاق، ان کا شاگرد، جب تم نے مجھ سے اس عظیم کام کی فرمائش کی، یعنی صحیح مسلم کی تالیف، تو میں نے سوچا کہ اگر میں اس کا ارادہ کر لوں اور یہ کام پایہ تکمیل کو پہنچ جائے تو اس کا فائدہ سب سے پہلے بطور خاص مجھ ہی کو حاصل ہوگا. اس کے اسباب بہت ہیں، مگر ان کو ذکر کرنے سے یہ تمہیدی گفتگو لمبی ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں مجھے بھی فائدہ ہوگا اور کئی فائدے ہوں گے. اور آج تو امام مسلم اگر موجود ہوتے تو ہم کہتے ہیں سر واقعی دیکھیں کتنے فائدے ہوئے ہیں، ہم نے آپ کی مسلم شریف کے ذریعے ناسبیت کے جڑ اکھاڑ دی ہے، رافضیت کی جڑ اکھاڑ دی ہے، فرقہ واریت کی جڑ اکھاڑ دی ہے اللہ کے فضل سے. مختصر یہ کہ اس پختہ طریقے سے تھوڑی مقدار میں روایات کو تحقیق کے ساتھ مرتب کرنا زیادہ آسان اور مفید ہے بجائے بہت زیادہ روایتیں جمع کرنے کے. بطور خاص عوام الناس کے لیے امام مسلم نے کیا کہا، میں لکھ رہا ہوں پبلک کے لیے، اور یہ کہتے ہیں پبلک میں بیان کرو تو فتنہ ہوگا. تو اس فتنے کا بانی کون ہوا؟ ان کی جرت نہیں بول جائیں. امام بخاری امام مسلم پہ بات کریں گے تو پھر ہم ان سے کربلا کی حدیثیں نہیں ڈسکس کریں گے، پھر ہم ان سے سنیت کا مقدمہ اور سنت کی حجیت کا مقدمہ ڈسکس کریں گے، پھر ہم انہیں منکرین حدیث کہیں گے. یہ تو نہیں کہ رفع الیدین کی حدیثیں لینی ہے بخاری مسلم سے اور آل امیہ کی بدماشیوں کے خلاف جو امام بخاری امام مسلم لکھ کے گئے ہیں تو اس سے آنکھیں بند کر لینی ہے. نہ، بڑے عرصے بعد میں تھوڑا اونچا بولے، مزہ آیا نا؟ اچھا، تو وہ کہتے ہیں بطور خاص عوام الناس کے لیے جنہیں احادیث کے صحیح اور ضعیف پہ ہونے کی پہچان نہیں ہوتی جب تک کہ ان کی رہنمائی نہ کوئی دوسرا کر دے. جب ایسی صورتحال ہو جو ہم نے بیان کی تو تھوڑی تعداد میں صحیح احادیث کا جمع کر دینا زیادہ مقدار میں غیر مستند روایات جمع کرنے سے زیادہ بہتر ہوگا. تو سر یہی کام تو ہم نے بھی کیا ہے امام مسلم والا. ہم نے 200 حدیثیں جمع کروا دی ہیں اور مولویوں کی ساری کتابیں فیل ہو گئی ہیں اس کے مقابلے میں. لوگ کہتے ہیں تسی کہانیاں سناندے ہو، او جناب حدیثاں سناندا ہے. ان کی دی گل منی ہے، کہانی ہے اور تاریخ تو حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی ہے. بنو امیہ اور بنو عباس ان کے کوڑے تھے، ان کی تلواریں تھیں ان کے اوپر. محدثین جو ہیں وہ منصف مزاج لوگ تھے، کتابوں میں انہوں نے ایک ایک بات لکھ دی. الحمدللہ.